بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ لے کر آئے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ پسند آئے گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق تعلیمات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جو اسرا یعنی عبد اور ایل یعنی اللہ کے الفاظ کا مرکب ہے۔ عربی میں اس کا ترجمہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اور منصب نبوت پر سرفرازی کی بشارت دی گئی تھی، اس وقت آپ علیہ السلام کی پیدائش اور جلیل القدر پیغمبر ہونے کی بھی بشارت دی گئی تھی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 72 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بخشا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دیا انعام میں، اور سب کو نیک بخت کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند اور اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنائی گئی، اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 90 سال تھی۔ قرآن پاک میں بشارت سے متعلق واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے کے لیے فرشتوں کی جماعت سدوم کی آبادیوں کی طرف جانے سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ انہوں نے بھنا ہوا گوشت آنے والے مہمانوں کے سامنے رکھا، لیکن مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تشویش ہوئی کہ مہمانوں کے روم میں یہ لوگ کون ہیں۔ تب فرشتوں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ وہ قوم لوط علیہ السلام پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابھی تک کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے فرشتوں کی زبانی یہ بشارت سنی تو انہیں حیرت ہوئی کہ عمر کے اس حصہ میں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازیں گے۔ اس پر فرشتوں نے کہا، سورۃ الزاریات آیت نمبر 30، وہ بولے، یوں ہی کہا تیرے رب نے جو ہے وہی حکمت والا اور خبردار ہے۔ اسحاق اصل تلفظ کے اعتبار سے یحسک ہے۔ یہ عبرانی لفظ ہے جس کے معنی ہے ہنستا ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جائے پیدائش شام کی سرزمین تھی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کے سفر کے بعد اقامت گزین تھے۔ محققین حضرت اسحاق علیہ السلام کا سن پیدائش قبل مسیح بتاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں جتنے بھی رسول اور نبی مبعوث ہوئے، وہ سب آپ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام میں ہدایت کی ترویج کا کام جاری رکھا اور قوم کو توحید اور دین حق کی پیروی کرنے کی تلقین کی۔ قرآن حکیم نے آپ علیہ السلام کے حالات زندگی سے متعلق تفصیلات بیان نہیں کی۔ مختلف آیات میں آپ علیہ السلام کے نبی ہونے اور آپ پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا ذکر کیا۔ تورات کے تصریح کے مطابق آپ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناحور کی پوتی رابقہ سے ہوئی۔
جن کے بطن سے آپ علیہ السلام کے جڑواں بیٹے عیسو ادوام اور حضرت یعقوب علیہ السلام تولید ہوئے۔ اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 60 سال تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ آپ نے 180 برس کی عمر میں کنعان میں انتقال فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا مدفن قریہ اربیہ جبرون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں بتایا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اس بات سے واقف تھے کہ رشد و ہدایت کے سلسلہ کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو چن لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو باپ کی توجہ اور محبت اپنے بھائی کے نسبت زیادہ حاصل تھی۔ عیسو ادوام حضرت یعقوب علیہ السلام کے برادر توام تھے اور آپ علیہ السلام سے پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی۔ عیسو ادوم ماہر شکاری تھے اور شکار کے گوشت سے اپنے والد کی تواضع کیا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک روز اس خواہش کا اظہار کیا کہ عمدہ کھانے سے ان کی تواضع کی جائے۔ عیسو ادوم اس مقصد کے لیے شکار کرنے چلا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر پر کھانا بنایا اور باپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے خوش ہو کر انہیں خیر و برکت کی دعا دی۔ عیسو ادوم جب واپس آئے تو انہیں یہ معلوم کر کے رنج ہوا کہ ان کے بھائی نے پہلے ہی باپ کی تواضع عمدہ کھانے سے کر دی ہے۔ ابلیس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ خیر و برکت انہیں ملنے والی تھی۔ ان کے بھائی یعقوب نے انہیں اس سے محروم کر دیا۔ بشریٰ کمزوری کے تحت وہ اپنے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ناراض ہو گئے۔ یہ ناراضگی اور رنجش جب بڑھنے لگی تو یعقوب علیہ السلام کے والدہ نے انہیں اپنے بھائی لبان کے پاس فدان ارم بھیج دیا تاکہ دونوں بھائی کچھ عرصہ ایک دوسرے سے جدا رہیں اور آپس کے تعلقات بگڑنے نہ پائیں۔ عیسو ادوم اس بات پر ناراض ہو کر اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صاحبزادی سے ان کی شادی ہوئی اور وہ ان کی اولاد میں ہی آباد ہوئے۔ تاہم دونوں بھائیوں کے باہمی تعلقات بعد میں خوشگوار رہے۔ لبان کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کے قیام کا عرصہ 60 سال بتایا جاتا ہے۔ اس وقفہ سے متعلق تورات میں یہ واقعہ مرکوز ہے کہ آپ علیہ السلام کے ماموں نے آپ علیہ السلام سے عہد لیا کہ اگر آپ 10 سال ان کے یہاں رہ کر بکریاں چرائیں تو اس مدت کو مہر قرار دے کر اپنی بیٹی آپ علیہ السلام کے عقد میں دے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ مدت پوری کر دی تو آپ علیہ السلام کے ماموں لابان نے اپنی بڑی لڑکی لیا آپ علیہ السلام کے عقد میں دینا چاہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رجحان تبھی چھوٹی لڑکی راحیل کی طرف تھا، لیکن دستور کے مطابق بڑی لڑکی سے پہلے چھوٹی لڑکی کی شادی نہ ہو سکتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے ماموں نے اس کا حل یہ پیش کیا کہ آپ بڑی لڑکی سے شادی کر لیں اور ان کے یہاں اپنا قیام 7 سال مزید بڑھا دیں، تب چھوٹی لڑکی بھی آپ کے عقد میں دے دی جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے مشورہ پر عمل کیا اور اس طرح یکے بعد دیگرے دونوں بہنیں بیک وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے عقد میں آ گئیں۔ لیا اور راحیل کے علاوہ زفا اور بہلا بھی آپ علیہ السلام کے حق کے زوجیت میں آئی تھیں۔ مؤخرہ ذکر دونوں ازواج پہلی بیویوں کی خالہ زاد تھیں۔ کتاب مقدس کے باب پیدائش میں ازواج اور اولاد سے متعلق تفصیل اس طرح کی ہے کہ پہلے لیا سے 4 بیٹے پیدا ہوئے اور راحیل سے کوئی اولاد نہ تھی۔ تب راحیل نے اپنی کنیز بیلا آپ کی زوجیت میں دے دی، جس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس دوران لیا سے مزید اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی کزن زلفا کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے حق زوجیت میں دے دیا، ان سے بھی 2 بیٹے ہوئے۔ اس کے بعد لیا نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ آخر میں راحیل سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے۔
یہ دونوں بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین تھے۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے چھوٹے فرزند بنیامین کے علاوہ تمام اولاد فدان ارم میں پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لبان کے پاس سے جب فلسطین آئے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت سارا مال و متاع دے کر رخصت کیا۔ یامین کی پیدائش فلسطین میں ہوئی۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کے جلیل القدر نبی ہونے کا تذکرہ متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام اہل کنعان کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ محققین کے مطابق آپ علیہ السلام کے زمانے میں کنعان کا بادشاہ سلجم ابن دارا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سلجم اور اس کی قوم کو حق و معرفت کی راہ اپنانے کی دعوت دی، لیکن سرکشوں نے اسے قبول نہ کیا اور بالآخر وہ لوگ زلزلے کی لپیٹ میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ قرآن حکیم میں یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اسباط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 84۔ سبت اس درخت کو کہتے ہیں جس کی بہت سی شاخیں ہوں۔ قبائل بنی اسرائیل کی ابتدا آپ علیہ السلام کی اولاد سے ہوئی اور بنی اسرائیل میں انبیاء کا جو سلسلہ قائم ہوا وہ سب آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ لفظ اسباط اسی طرف اشارہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 147 برس کی عمر میں مصر میں وفات پائی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے جسد خاکی آپ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق کنعان لے جا کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ربکہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ قرآن حکیم میں مذکورہ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کے طرز فکر سے وقوف حاصل کریں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے منسوب واقعات کی تسلسل کا بغور جائزہ لینے پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ایسے ذہن کے حامل ہوتے ہیں جن میں صبر اور شکر کی ترزین مستحکم ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے حامل ہونے پر شکر ادا کرتے ہیں اور کسی نعمت کے حاصل نہ ہونے پر اس درجہ ملول و غمگین نہیں ہو جاتے کہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں کا طرز عمل اختیار کر لیں اور گلے شکوے کرنے لگے۔ وہ معیشت الہی کے تابع ہوتے ہیں اور نظام قدرت کے تحت ترتیب پانے والے واقعات میں رضا الہی ان کے متحل نظر آتی ہے۔ باوجود اس کے وہ وسیع تر اختیارات کے حامل ہوتے ہیں، لیکن واقعات کو اپنے حق میں استوار کرنے کے لیے ان کے مدرجات اور ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کا نذرانہ پیش کر کے التجا کرتے ہیں کہ رب کائنات ان کو ثابت قدمی اور صبر و استقامت عطا فرمائے تاکہ وہ اس امتحان میں پورے اتریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صبر و استقلال کا عظیم مظاہرہ کیا جب آپ علیہ السلام کے فرزند اور جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ہی بھائیوں کے حسد کا شکار ہو کر باپ سے جدا ہو گئے، تو باوجود اس کے حضرت یعقوب علیہ السلام حقیقت حال سے باخبر تھے۔ وہ مشیت الہی کے تحت خاموش رہے اور انہوں نے رب کائنات کے انتظام کے تحت بیٹے سے ملنے کا انتظار کیا۔ بشرا تقاضے کے تحت وہ بیٹے کی جدائی میں روتے رہے، لیکن ناشکری اور نافرمانی کا ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہ کیا۔ پیغمبروں کی ساری زندگی اسی عمل سے عبارت ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ تمام انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کے اندر استغنا کی طرز فکر راسخ ہوتی ہے۔ انبیاء اس طرز فکر کو حاصل کرنے کا اہتمام اس طرح کیا کرتے تھے کہ وہ کسی چیز کے متعلق سوچتے تو اس چیز کے اور اپنے درمیان کوئی رشتہ براہ راست قائم نہیں کرتے تھے۔ ان کی طرز فکر ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ کائنات کی تمام چیزوں کا اور ہمارا مالک
اللہ ہے۔ کسی چیز کا رشتہ براہ راست ہم سے نہیں، بلکہ ہم میں ہر چیز کا رشتہ اللہ سے معرفت ہے۔ رفتہ رفتہ ان کی یہ طرز فکر مستحکم ہو جاتی ہے اور ان کا ذہن ایسے رجحانات پیدا کر لیتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کی طرف مخاطب ہوتے تو اس چیز کی طرف خیال جانے سے پہلے اللہ کی طرف خیال جاتا۔ انہیں کسی چیز کی طرف توجہ دینے سے بیشتر یہ احساس عادتاً ہوتا کہ یہ چیز ہم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں رکھتی، اس چیز کا اور ہمارا واسطہ محض اللہ کی وجہ سے ہے۔ اس طرز عمل میں ذہن کی ہر حرکت کے ساتھ اللہ کا احساس قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہی کی بحیثیت محسوس ہو کر کے ان کا مخاطب ہو جانا رفتہ رفتہ اللہ کی صفات ان کے ذہن میں ایک مستقل مقام حاصل کر لیتی ہے اور ان کا ذہن اللہ کی صفات کو قائم مقام بن جاتا ہے۔ غور و فکر کیا جائے تو سوچنے اور سمجھنے کے کئی رخ متعین ہوتے ہیں۔ تفصیل میں جانے کی بجائے ہم دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو علمی اعتبار سے مستحکم ذہن ہیں، یعنی ایسا ذہن رکھتے ہیں جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے کہ ہر چیز اس کی دنیا میں کوئی بھی حیثیت ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، راحت ہو یا تکلیف، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کے مشاہدے میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کائنات میں جو کچھ موجود ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے یا جو آئندہ ہونے والا ہے، اس کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کے ذہن میں کسی چیز کا وجود ہے، اسی طرح اس کا مظاہرہ ہو جاتا ہے۔ راسخ فی العلم لوگوں کے ذہن میں یقین کا ایسا پیٹرن بن جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر عمل اور زندگی کی ہر حرکت، ہر ضرورت اللہ کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں۔ یہی پیغمبروں کی طرز فکر ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے جو نعمتیں مخصوص کر دی ہیں وہ ہمیں ہر حال میں میسر آئیں گی، اور یہ یقین ان کے اندر استغنا کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ کلندر بابا اولیاء کا ارشاد ہے، استغنا بغیر یقین کے پیدا نہیں ہوتا اور یقین کی تکمیل بغیر مشاہدے سے نہیں ہوتی، اور جس آدمی کے اندر استغنا نہیں ہوتا اس آدمی کا تعلق اللہ سے کم اور مادی دنیا اسفل سے زیادہ ہوتا ہے۔ روحانیت ایسے اسباب کی دستاویز ہے جس اسباب میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ سکون کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر استغنا ہو۔ استغنا کے لیے ضروری ہے کہ قادر مطلق ہستی پر توکل ہو۔ توکل کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر ایمان ہو، اور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر وہ نظر کام کرتی ہے جو نظر غیب میں دیکھتی ہے۔ بصورت دیگر کبھی کسی بندے کو سکون نہیں میسر نہیں آ سکتا۔ آج کی دنیا میں عجیب صورتحال ہے کہ ہر آدمی دولت کے انبار اپنے ارد گرد جمع کرنا چاہتا ہے اور یہ شکایت کرتا ہے کہ سکون نہیں ہے۔ سکون کوئی عارضی چیز نہیں، سکون ایک کیفیت کا نام ہے جو یقینی ہے اور جس کے اوپر کبھی موت وارد نہیں ہوتی۔ ایسی چیزوں سے جو عارضی ہیں، فانی ہیں اور جن کے اوپر ہماری ظاہری آنکھوں کے سامنے بھی موت وارد ہوتی رہتی ہے، ان سے کس طرح سکون نہیں مل سکتا۔ استغنا ایک ایسی طرز فکر ہے جس میں آدمی فانی اور مادی چیزوں سے ذہن ہٹا کر حقیقی اور لافانی چیزوں میں تفکر کرتا ہے۔ یہ تفکر جب قدم قدم چلا کر کسی بندے کو غیب میں داخل کر دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی یقین کی کرن دماغ میں پھوٹتی ہے، وہ نظر کام کرنے لگتی ہے، اور جو نظر غیب کا مشاہدہ کرتی ہے، غیب میں مشاہدے کے بعد کسی بندے پر جب یہ راز منکشف ہو جاتا ہے کہ ساری کائنات کی باغ دوڑ ایک واحد ہستی کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا تمام ذہنی رجحان اس ذات پر مرکوز ہو جاتا ہے، اور اس مرکزیت کے بعد استغنا کا درخت آدمی کے اندر شاخ در شاخ پھیلتا رہتا ہے۔
استغنا سے مراد صرف یہی نہیں کہ آدمی پیسے کی طرف سے بے نیاز ہو جائے۔ روپے، پیسے اور خواہشات سے کوئی بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ضروریات زندگی اور متعلقین کی کفالت ایک لازمی امر ہے اور اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ استغنا سے مراد یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کرے اس عمل میں اس کے ساتھ اللہ کی خوشنودی اور اس طرز فکر یا عمل سے اللہ کی مخلوق کو کسی طرح نقصان نہ پہنچے۔ ہر بندہ خود خوش رہے اور نوع انسانی کے لیے مصیبت اور آزار کا سبب نہ بنے۔ ضروری ہے کہ بندے کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو کہ کائنات میں موجود ہر شے کا مالک دور و بست اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے زمین بنائی، اللہ ہی ہے جس نے بیج بنایا، اللہ ہی ہے جس نے زمین کو اور بیج کو یہ وصف بخشا کہ بیج درخت میں تبدیل ہو جائے اور زمین اس کو اپنی آغوش میں پروان چڑھائے، پانی درختوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑے، ہوا روشنی بن کر درخت کے اندر کام کرنے والے رنگوں کا توازن قائم رکھے، دھوپ درخت کے ناپختہ پھلوں کو پکانے کے لیے مسلسل ربط اور قاعدے کے ساتھ درخت سے ہم رشتہ رہے، چاندنی پھولوں میں مٹھاس پیدا کرے۔ زمین کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسے درخت لگائے جو انسان کی ضروریات کو پورا کریں۔ درختوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسے پتے اور پھل پیدا کریں جن سے مخلوق کی ضرورت موسم کے لحاظ سے پوری ہوتی رہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کائنات کے اندر موجود ہر شے مسلسل حرکت میں رہے۔ جو بندے اللہ کے اس فرمان، اس خواہش اور اس وصف کو قبول کر کے جد و جہد کرتے ہیں وہ کائنات کے رکن بن جاتے ہیں اور یہ رکنیت کائنات کو متحرک اور فعال رکھتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نوع انسانی کے افراد کو پیدائش کے وقت ذہنی طور پر پسماندہ یا پاگل یا مخبوط حواس کر دے تو انسان کیا کر سکتا ہے اور اس سے کون سی ترقی ممکن ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ایسے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں جو ترقی اور تنزلی سے واقف ہی نہیں ہوتے؟ وہ لوگ جن کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ وابستگی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے ہر عمل پر اللہ محیط ہے۔ جب کسی بندے کے اندر یہ طرز فکر پوری طرح قائم ہو جاتی ہے تو روحانیت میں ایسے بندے کا نام مستغنا ہے۔ جب کوئی بندہ مستغنا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایسی طرز فکر قائم ہو جاتی ہے کہ وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میرا تعلق ایک ایسی ہستی کے ساتھ قائم ہے جو میری زندگی پر محیط ہے۔ بار بار جب یہ احساس ابھرتا ہے تو یہ احساس ایک مظاہراتی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ یہ دیکھنے لگتا ہے کہ روشنی کا ایک دائرہ ہے اور میں اس دائرے میں موجود ہوں۔ یہ دائرہ ایک روشنی ہے اور اس روشنی میں بشمول انسان ساری کائنات بند ہے۔ اس بات کو تمام آسمانی کتابوں نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آسمانی کتابیں بتلاتی ہیں کہ آسمان اور زمین جس بساط پر قائم ہے وہ ایک روشنی ہے جو ہر ایک لمحہ، ہر آن کائنات کی ہر چیز کو اللہ کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہے۔ مستغنا آدمی کی نظر جب اس دائرے یا روشنی کے بالے سے ٹھہرتی ہے تو اس کی نظروں کے سامنے وہ فارمولے آ جاتے ہیں جن فارمولوں سے تحقیق عمل میں آ جاتی ہے۔ عام حالات میں جب استغنا کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اوپر کتنا توکل اور بھروسہ ہے۔ توکل اور بھروسے کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں بخیر اس کے کچھ نظر نہیں آتا کہ ہماری دوسری آباد کی طرح توکل اور بھروسہ بھی لفظوں کا ایک خوشنما جال ہے۔ توکل اور بھروسہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دے، لیکن جب ہم فی العمل زندگی کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ بات محض لفظی اور غیر یقینی نظر آتی ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہر آدمی کی زندگی میں اس کا عمل دخل ہے۔ ہر آدمی کچھ اس طرح سوچتا ہے کہ ادارے کا مالک یا سیٹھ اگر مجھ سے ناراض ہو گیا
تو ملازمت سے برخاست کر دیا جاؤں گا، یا میری ترقی نہیں ہوگی یا ترقی تنزلی میں بدل جائے گی۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب کسی کام کا نتیجہ اچھا مرتب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ ہماری عقل، ہماری ہمت اور ہماری فہم و فراست سے مرتب ہوا۔ اس قسم کے بے شمار مثالیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندے کا اللہ کے اوپر توکل و بھروسہ محض مفروضہ ہے۔ جس بندے کے اندر توکل و بھروسہ نہیں ہوتا اس کے اندر استغنا بھی نہیں ہوتا۔ توکل و بھروسہ دراصل ایک خاص تعلق ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان قائم ہے، اور جس بندے کا اللہ کے ساتھ یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے اس کے اندر سے دنیا کا لالچ نکل جاتا ہے۔ ایسا بندہ دوسرے تمام بندوں کی مدد و استناد سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ کی صفات یہ ہیں: اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ اپنی مخلوق سے کسی قسم کا احتجاج نہیں رکھتا، اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ ہے، اللہ کا کوئی بھی خاندان نہیں۔ ان صفات کی روشنی میں جب ہم مخلوق کا تجربہ کرتے ہیں تو جان لیتے ہیں کہ مخلوق ایک نہیں، مخلوق ہمیشہ کثرت سے ہوتی ہے۔ مخلوق زندگی کے اعمال و حرکات پورے کرنے پر کسی نہ کسی احتیاج کی پابند ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مخلوق کسی کی اولاد ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ مخلوق کا کوئی اولاد ہو، اور مخلوق کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا کوئی خاندان ہو۔ بیان کردہ ان پانچوں میں جب تفرق سے کام لیا جاتا ہے تو یہ راز منکشف ہوتا ہے کہ اللہ کی بیان کردہ 5 صفات میں سے مخلوق ایک صفت ہے۔ اللہ کی ذات براہ راست تعلق قائم کر سکتی ہے، مخلوق کے لیے یہ ہرگز ممکن نہیں کہ وہ کثرت سے بے نیاز ہو جائے۔ مخلوق اس بات پر بھی مجبور ہے کہ اس کی اولاد ہو یا وہ کسی کی اولاد ہو۔ مخلوق کا خاندان ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کی 5 صفات میں سے 4 صفات میں مخلوق اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتی۔ صرف ایک حیثیت میں مخلوق اللہ کی صفت سے ہم رشتہ ہو سکتی ہے، وہ صفت یہ ہے کہ تمام وسائل سے ذہن ہٹا کر اپنی ضروریات اور احتیاج کو اللہ کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے۔ بندے کے اندر اگر مخلوق کے ساتھ احتجاجی عوامل کام کر رہے ہیں تو وہ توکل اور بھروسہ کے اعمال سے دور ہے۔ روحانیت کے راستے پر چلنے والے مسافر کو اس بات کی مشق کرائی جاتی ہے کہ زندگی کے تمام تقاضے اور زندگی کے تمام حرکت و سکنات جب شاگرد و بست پیر و مرید کے سپرد کر دیتا ہے تو اس کی تمام ضروریات کا کفیل بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک دودھ پیتے بچے کے کفیل اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ جب تک بچہ شعور کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا، ماں باپ 24 گھنٹے اس کی فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ گھر کا دروازہ نہ کھلے کہ بچہ باہر نہ نکل جائے، سردی ہے تو بچے نے کپڑے کیوں اتار دیے، سردی لگ جائے گی، کھانا وقت پر نہیں کھایا تو ماں باپ پریشان ہیں کہ بچے نے وقت پر کھانا کیوں نہیں کھایا، بچہ زور سے زیادہ سو گیا تو اس بات سے فکر کہ کیوں زیادہ سو گیا، نیند کم آئی تو یہ پریشانی کہ بچہ کم کیوں سویا۔ ہر شخص جو پیدا ہوا ہے اس کی اولاد ہے، اور جس نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ بچے کی تمام بنیادی ضروریات کے کفیل اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور یہ کیفیت اسی طرح پوری کی جاتی ہے کہ جس کا تعلق بچے کے اپنے ذہن سے قطعاً نہیں ہوتا۔ چونکہ شاگرد یا پیر و مرشد کا ذہن مرید کی طرح منتقل ہوتا رہتا ہے، جب شیخ مزید مرید کی کیفیت کرتا ہے، کفالت کرتا ہے تو مرید کا شعور یہ بات جان لیتا ہے کہ یہ بندہ میری کفالت کر رہا ہے، اس کا کفیل اللہ ہے، اور رفتہ رفتہ اس کا ذہن آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی تمام ضروریات اور تمام احتیاج اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر مبارکہ 16 مرتبہ آیا ہے، جس کی تفصیل پیش ہے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ان کی والدہ
رب کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیوتل کی بیٹی تھیں۔ اب یہ اپنی والدہ کے چہیتے اور لاڈلے تھے۔ ان کا نام عبرانی میں اسرائیل ہے۔ یہ اسرا اور ایل کے دو لفظوں سے مرکب ہے، جس کا عربی ترجمہ ہے عبداللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، وہ اسی وجہ سے وہ بنو اسرائیل کہلاتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کے کہنے پر ہنر سبی فلسطین سے فدان ارام شمالی عراق چلے گئے۔ وہاں انہوں نے 7 سال اپنے ماموں لابان کی بکریاں چرائیں، تو ماموں نے اپنی بڑی بیٹی لیا سے ان کا نکاح کر دیا۔ مزید 7 سال بکریاں چرانے کی شرط پر ماموں نے اپنی دوسری بیٹی راحیل کا بھی نکاح ان سے کر دیا، کیونکہ اس شریعت میں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا ممنوع نہ تھا۔ اور پھر لیا کی خالہ زاد باندی اور زلفہ اور راحیل کی خالہ زاد بیلا بھی ان کی زوجیت کے رشتہ سے منسلک ہو گئیں، اور ان سب سے اولاد ہوئی، اور ان کی اولاد کی تفصیل یہ ہے: لیا بنت لبان سے 1، روبن 2، شمعون 3، لاوی 4، یہودا 5، اشکار 6، زبلون اور راحیل بنت لبان سے یوسف اور بنیامین، اور بیلا سے دان اور نفاتلی، اور زلفہ سے جاد اور اشر۔ بنیامین کے علاوہ ان کے سب اولاد اپنے ماموں کے یہاں ہی پیدا ہوئی، اور یعقوب علیہ السلام 20 سال وہاں رہ کر پھر اپنے دادا کے دار ہجرت فلسطین کے علاقہ حبرون میں آ گئے، اور یہاں فلسطین پہنچنے کے بعد ان کا بیٹا بنیامین پیدا ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور کنعانیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اور کنعان فلسطین میں انہوں نے عمر کا بڑا حصہ گزارا۔ اور پھر بعد میں جب ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام مصر کے اقتدار پر آئے تو اس وقت انہوں نے فلسطین سے مصر کی طرف ہجرت کر لی۔ یعقوب علیہ السلام مصر میں 70 برس رہے۔ ان کی عمر 147 برس ہوئی۔ انہوں نے وفات سے پہلے یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ مجھے مصر میں دفن نہ کرنا، بلکہ کنعان میں میرے باپ دادا کے پاس دفن کرنا۔ چنانچہ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کے جسد خاکی کو اہل مصر کے طریقہ پر خوشبوؤں اور مثالوں سے محفوظ کر لیا گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام ان کے بھائی اور مصر کے مشائخ آپ علیہ السلام کے جسد خاکی کو کنعان لے گئے، اور وہاں حبرون میں دفن مکالفہ کے غار میں آپ کی تدفین ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت سنائی کہ پہلی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کو ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق رکھنا۔ سارہ علیہ السلام کی اس وقت عمر 99 برس تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام قرآن مجید میں ذکر۔ قرآن عزیز میں یعقوب علیہ السلام کا نام 16 جگہ آتا ہے، اور اگرچہ یوسف علیہ السلام کی جگہ جگہ ضمائر اور اوصاف کے لحاظ سے اور بعض دوسری صورتوں مثلاً مومنون میں اوصاف کے اعتبار سے ان کا تذکرہ موجود ہے، مگر نام کے ساتھ یوسف علیہ السلام صرف 3 ہی جگہ ان کا ذکر کیا گیا۔ مستورہ ذیل جو دول میں اس کی وضاحت ہے۔ آیات کا شمار سورہ بقرہ میں 132، 133، 136 اور 140، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 84، سورہ انعام میں آیت نمبر 84، سورہ مریم میں آیت نمبر 49، سورہ انبیاء میں آیت نمبر 72، سورہ نساء میں آیت نمبر 163، سورہ ہود میں آیت نمبر 71، سورہ یوسف میں 6، 38 اور 68، سورہ سعد میں آیت نمبر 45، سورہ عنکبوت میں 28۔ اسرائیل۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی میں اسرائیل ہے۔ یہ اسرا عبد اور ایل اللہ 2 لفظوں سے مرکب ہے۔
اور عربی میں اس کا ترجمہ عبداللہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ اسحاق خاندان جو ان کی نسل میں سے ہے، اسی لیے بنی اسرائیل کہلاتا ہے، اور آج بھی یہود و نصارہ کے قدیم خاندان اسی نسبت کے ساتھ منسوب ہیں۔ یوسف کا خواب اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو سنانا۔ یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا کہ اس کو سورج، چاند اور 10 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو یہ خبر اپنے بھائیوں کو بتانے سے منع فرمایا، تاہم حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، لیکن یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی راحیل کی باندی بہلا نے آپ علیہ السلام کی باتیں سن لی اور اپنے 10 بیٹوں کو بتا دی۔ یہ بات سن کر ان 10 بیٹوں کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر مارنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے اجازت مانگی تو انہوں نے منع فرما دیا۔ پھر وہ اپنی ماں لیا کے پاس گئے اور اس سے درخواست کی کہ وہ یعقوب علیہ السلام سے انہیں یوسف علیہ السلام کو جانے کی اجازت دیں۔ لیا 10 ماؤں کی ماں، جس نے 10 بیٹوں کی ماں کے اصرار پر باپ نے انہیں یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت دے دی، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر اس کی قمیض پر بکری کا خون لگا کر واپس چلے گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے یوسف علیہ السلام کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ اس پر یعقوب علیہ السلام بے حد غمگین ہوئے اور انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خون سے بھری ہوئی قمیض دکھائی تو یعقوب علیہ السلام کا سینہ کھول اٹھا اور اس پر وہ بہت غمگین ہوئے۔ جب علیہ السلام نے اس قمیض پر غور فرمایا تو دیکھا کہ قمیض تو کہیں سے نہیں پھٹی، تو یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کیسے کھا لیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یوسف کو بھیڑیوں نے کھایا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض کہیں سے نہیں پھٹی؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام کافی عرصہ اپنے بیٹوں سے ناراض رہے، یہاں تک کہ بیٹوں نے الگ الگ ہو کر اپنا گھر بنا لیا۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام پورا دن کمرے میں رہ کر روتے رہتے، یہاں تک کہ رو رو کے آپ علیہ السلام کی بینائی بھی چلی گئی۔ اس کے تقریباً 40 سال بعد آپ کو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہے اور مصر میں آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہے، تو آپ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا کہ آپ علیہ السلام اتنی طاقت ہو کہ آپ علیہ السلام اڑ کے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ جائیں، لیکن آپ علیہ السلام تو نبی نہ تھے، آپ علیہ السلام اتنا سفر کیسے کرتے؟ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی لاوی کے ہاتھ ایک قمیض بھیجی جو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دادان کی تھی، جو انہوں نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو دی تھی۔ بجوائے یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض اپنی آنکھوں پر رکھی اور اللہ کے کرم سے آپ علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر آپ علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے ملنے مصر گئے، جہاں 4000 مصری آپ علیہ السلام کے استقبال میں کھڑے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے ملے اور خوشی خوشی زندگی بسر کی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام 24 برس مصر میں رہے، پھر 147 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ آپ علیہ السلام کی وفات پر اہل مصر 70 روز تک روئے۔ آپ علیہ السلام اپنے باپ دادا اسحاق و ابراہیم کے ساتھ مسجد خلیل جو فلسطین میں ہے دفن ہیں۔ اولاد و ازواج یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، اور گزشتہ سطور میں واضح ہو چکا ہے کہ بنیامین کے علاوہ ان کی تمام اولاد فدان آرم میں ہی پیدا ہو چکی تھی۔ صرف بنیامین فلسطین ارض کنعان میں پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کی یہ اولاد چونکہ چند بیویوں سے ہے، اس لیے ان کی تفصیل یہ ہے کہ نیز اس کے علاوہ قرآن میں بھی ہے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کا ذکر ہے، لیکن ان کے نام ان کی ماؤں کے نام مذکور نہیں، سوائے یوسف علیہ السلام نبی کے جن کے نام پر پوری سورہ قرآن میں سورہ یوسف ہے، اور جن کے حالات کو قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جبکہ عہد نامہ قدیم میں آپ کی 2 بیویوں، 2 باندھیوں اور ان کے 12
بیٹیوں کا ذکر نام کے ساتھ آیا ہے۔ پیغمبر ہے یعقوب علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور کنانیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ انہوں نے برسوں اس خدمت کو حق کو انجام دیا۔ قرآن عزیز میں چونکہ اس کا ذکر بیشتر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے، اسی لیے وہی قابل مرجعات ہیں۔ جدید تحقیق کا آثار قدیمہ۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور قرآن میں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کا ذکر ہے۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں اپنے خاص بھائی تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی طرز عمل پر زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔